بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 0301 4540 483 0344 والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، ہم جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کر رہے تھے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے نام وقف کر دی تھی۔ آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک ثانیہ، ایک ایک لمحہ اللہ کے رسول کی ذات پر تجدیہ قربان کر دیا۔ صرف اپنی ہی زندگی نہیں، انہوں نے اپنی آل، اپنی اولاد، اپنا مال، سب کچھ سرکار پہ نثار کر دیا تھا۔ گزشتہ جمعہ ہم آپ کے سفر ہجرت اور سفر ہجرت میں بھی غار تک غالباً ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ یہاں تک کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق اپنے کاندھوں پر اٹھا کر غار ثور کی بلندی چڑھائی پر لے کر گئے، راستہ مشکل تھا، راہ پر کٹھن تھی، مگر حضرت ابو بکر کی ہمت سے طے ہو گئی اور آپ نے غار کے دہانے تک حضور کو پہنچا کر قسم دی کہ حضور آپ کو اللہ کی قسم آپ یہاں ٹھہریں تاکہ میں غار کے اندر پہلے اتروں، تاکہ غار میں اگر کوئی نقصان دہ چیز ہے تو میں اس سے غار کو پہلے صاف کروں گا، پھر آپ کو میں بلاؤں گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے لفظ یہ تھے کہ ان کان فیہ شیء اصابنی،
اگر اس میں کوئی سانپ ہے تو مجھے لڑے، کوئی بچھو ہے تو مجھے کاٹے، موت ہے تو مجھے آئے، دونوں کا آپ کو خدا کرے کچھ نہ ہو۔ دکھ میں سہوں گا، تکلیفیں آپ کے حصے کی میں سہوں گا، مشکلات کا سامنا میں کروں گا، میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر بیٹھ گئے، سیدنا ابو بکر صدیق غار میں اترے، پرانا غار تھا، اس کو پہلے صاف کیا، صاف کرنے کے بعد اس میں بے شمار بچھو تھے، بچھوؤں کا ڈیرا، سانپوں کا ڈیرا۔ آپ نے جتنے اس میں سوراخ تھے، پہلے آپ کے پاس ایک قیمتی چادر تھی، اس کو پھاڑا، لیر لیر کر کے اس سے سوراخ بند کیے، لیکن پھر بھی تو آپ نے اپنی دستار جو تھی اس کو بھی لیر لیر کر دیا۔ غرضے کے سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑے باقی رہنے دیے، باقیوں سے پورے غار کے اندر جتنے چھوٹے بڑے سوراخ تھے ان کو بند کر دیا۔ اس کے باوجود بھی ایک سوراخ باقی رہ گیا، تو آپ نے اس کے اندر اپنا پاؤں رکھ دیا۔ اب اس کے لیے مفسرین کرام کی دو قول ہیں، ایک کہتے ہیں کہ صرف پاؤں رکھا، دوسرے کہتے ہیں کہ سوراخ بڑا تھا، اپنی ٹانگ پوری اندر ہی ڈال دی، اور آپ جب بیٹھ گئے تو حضور کو آواز دی کہ اب آپ تشریف لائیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ غار کے اندر، کیونکہ کھڑے ہو کر تو بندہ جا نہیں سکتا، تو غار کے اندر بھی بندہ ٹیڑھا ہو کر جا سکتا ہے، تو آپ اندر گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام فرمائیں۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام فرمائیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کی گود جو تھی اس کو اشاق کہتے ہیں کہ وہ ایسے بن گئی جیسے رحل ہوتا ہے، قرآن پاک رکھنے کے لیے رحل ہوتا ہے، اور حضور نے سر حضرت ابو بکر صدیق کی ران پہ رکھ دیا، تو اب کیفیت کیا بن گئی؟ جیسے کوئی تلاوت کرنے والا رحل میں قرآن کو رکھ کے پڑھتا ہے، اب یہ قرآن جمال کھل گیا۔ اور اگر ایک بات اور ہے کہ سونے کا کیوں کہا، وہ اس لیے کہ اگر آنکھیں کھلی رہیں نا تو مرید پیر کی آنکھ میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، بیٹا حیا والا باپ کی آنکھ میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، یعنی آنکھ میں آنکھ نہیں ملا سکتا بندہ، کچھ حجاب کی وجہ سے، کچھ جلال کی وجہ سے جے آنکھ ہو جائے بند تے پھر ویکھن والے نو کھولے کہ ہن نہ حجاب رہا نہ جلالت رہی، اب تو چہرے کو رج رج کے دیکھ۔ تو اب ابو بکر کی جھولی بن گئی مثل رحل کے، سرکار کا چہرہ بن گیا مثل جمال قرآن۔ وہ کسی نے کہا نا مصحف را ورق ورق دیدم، نیست صورت مثل صورت اوست، کہتے ہیں اساں قرآن دا ایک ایک پارا ویکھیا پر جیوں دا تیرا مکھے انج دا کوئی سپارہ نہیں ویکھیا۔ اللہ اکبر۔
آہا، تو سریکی میں کسی عاشق نے کہا کہ زلف ونگرے ڈنگی ہو جائے، زلف ونگرے تے ول تھی ونجے، زلف ونگرے تے ول تھی ونجے، چھوٹی جہیں غزل تھی ونجے زلف ونگرے تے ول تھی ونجے، چھوٹی جہیں غزل تھی ونجے، تے میڈے باہیں دی جھل تھی ونجے، تے میڈی جھولی رحل تھی ونجے۔ باہیں دی جھل سمجھ لیو، میں اینج تینوں کر لواں، اینج میڈے باہیں دی جھل تھی ونجے، میڈی جھولی رحل تھی ونجے، آ مخمور سائیں میڈے گھر، آ مخمور سائیں میڈے گھر، اللہ اکبر، آ مخمور سائیں میڈے گھر، میڈا اے جھولی قرآن دا رحل تھی ونجے، اللہ اکبر۔ تو یہ حضور نے آنکھیں بند کر لی۔ اب صدیق اکبر کی ایک حسرت تھی، پرانی خواہش تھی۔ حضور نے صحابہ کرام سے جیسے یار بیٹھتے ہیں تو باتیں ہوتی ہیں، ایک دن سرکار بیٹھے تھے تو صحابہ کرام سے ایک ایک کی خواہش پوچھی، بھئی تو زندگی دی خواہش دس۔ تو حضرت مولا علی سے پوچھا، بھئی علی تیری خواہش کیا ہے زندگی کی، کوئی حسرت بتا، ارمان بتا۔ انہوں نے کہا کہ میری حسرت یہ ہے کہ سخت گرمی کا موسم ہو اور رمضان آ جائے، ادھر مزدوری کروں، ادھر شدت کی گرمی میں روزے رکھوں، کوئی ایسا بھی موسم ہونا چاہیے۔ تے اپنا کیا خیال ہوندہ ہے؟ کوئی سردی پوے تے ول روزے آوان۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھا، انہوں نے کہا سرکار دل کرتا ہے کہ کبھی دین کو ضرورت پڑے اور مجھے اس کوئی صدا لگائے، میں دولت پانی کی طرح بہا دوں۔ حضرت عمر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، کوئی کافر سامنے آئے اور عمر کے ہاتھ میں تیغے تلوار آئے اور اس کی گردن کے پار اتر جائے، ہماری تو یہ خواہش ہے۔ صدیق اکبر سے پوچھا، بابا جی تسی دسو۔ حضرت ابو بکر 2 سال عمر میں حضور سے چھوٹے تھے لیکن لگتے حضور سے بوڑھے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا آپ بتائیں۔ آپ نے عرض کیا میری 3 خواہشیں ہیں، میری حسرتیں 3 ہیں۔ فرمایا بولو۔ کہا پہلی یہ ہے کہ دولت میری ہو لیکن ملکیت تیری ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور حضرت ابو بکر کے مال میں خرچ کرنے میں ایسے تصرف کرتے تھے جیسے حضور کا اپنا ہی ہو، یعنی اس میں کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر کی ہر چیز حضور ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنی شے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو بکر کی خواہش ہوئی کہ دولت تو میری ہو لیکن ملکیت تیری ہو۔ دوسرا کہا دوسرا حسرت یہ ہے کہ بیٹی میری ہو، دونوں جہان میں رفیقہ حیات تیری ہو، یہ بھی پوری ہوئی۔ تیسری حسرت کہا تیسری حسرت یہ ہے النظر علی وجہ کا یا رسول اللہ، چہرہ آپ کا ہو آنکھ میری ہو۔ اب یہ حسرت
اے غزلاں وچ گانیاں وچ عاشق محبوبہ نو آدے رہندن کہ کاش کہ کوئی یو جی رات ہووے تریجا کوئی نہ ہووے تے تو مینو ویکھیں میں تینو ویکھاں. اے خواہش ہوندی ہے، اے حضرت ہوندی ہے. وہ ایک اپنا پنجابی میں ہے کہ اللہ اکبر، درود پاک پڑھیں. جے میرے وس وچ ہووے، جے میرے وس وچ ہووے میں سجنا نو حشر دی فجر تک روک لواں. بڑی خواہش ہے. جے میرے وس وچ ہووے میں سجنا نو حشر دی فجر تک روک لواں. نہ اے رات مکے نہ اے بات مکے نہ اے لطف کرم دی جھات مکے. اردو میں کہتے ہیں کہ تجھ سے ملتا ہوں تو سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے. اللہ اکبر. اب حضرت ابو بکر صدیق کو وہ گھڑیاں میسر آئیں جو عاشق حسرتیں لے کر مر گئے، ارمان لے کر دفن ہو گئے. نہ یہ لیلا مجنو میں ہوا، نہ ہیر رانجھا، نہ سسی پنو، نہ وہ اپنا ماروی اور فلاں. جتنے بھی گزر گئے عشاق عجم میں عرب میں حسرت میں ہی مر گئے. لیکن صدیق تیرا عشق کیا کمال رہا کہ قدرت نے ایسا بندوبست فرمایا، ایسا بندوبست فرمایا کہ یار گود میں آیا. اس نے آنکھوں کو بند فرمایا اور وہ حسرت تھی کہ النظر الى وجہ کا یا رسول اللہ. حضور حسرت ہے کہ کبھی آپ کا چہرہ ہو، میری آنکھ ہو. میں اس کا ملی جلی زبان میں ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ سائیں پوچھیا، سونے سائیں پوچھیا اصحاب کولوں، دسو دنیا تے کیڑی چیز ہوئے. صدیق آکھے قربان تھیواں تیری دید ہوئے میری عید ہوئے. خالی یہ نہیں، تیری دید ہوئے میری عید ہوئے، بئی کوئی نہ گفت شنید ہوئے. حضرت خواجہ غلام فرید وہ کہتے ہیں الیوم بصر حدید وے. یہ معنی ہے آج الیوم بصر حدید، آج اکھ بڑی تیز ہو گئی ہے. الیوم بصر حدید وے، ہر وقت یار تے دید وے. کھولی عشق قلب کلید وے، کھولی عشق، عشق نے دل دے بند دروازے دے تالے کھول دیتے نے. کھولی عشق قلب کلید وے، تھے گجھڑے راز پدید وے. ایہو ادنا عبد فرید وے، ہے ازلوں دید خرید وے. ایہو ادنا عبد فرید وے، ہے ازلوں دید خرید وے. آج صدیق کے مقدر معراج پہ ہیں کہ سرکار گود میں صدیق کی نظر ہے، اور تیسرا نہ کوئی بندہ ہے نہ بشر ہے.
اس کو آپ مجھ سے سنتے رہتے ہیں کہ کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو۔ کیا معصوم خواہش ہے کہ ایک رات ایو جی مینو دے دے کہ رات ہووے پر سویر پھر نہ ہووے، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد۔ عشق کی بات ہے تو عشق سے سننی چاہیے۔ اے رکھیاں پھکیاں واقع تو تسی انج سنی رکھ دے ہو، تے ذرا محبت دیاں گلاں محبت دے نال، یعنی تواڈے کان وچ بھی رس ہونی چاہیے تے میری زبان وچ بھی چس ہونی چاہیے۔ یہ اصول ہے، میری زبان میں چس ہو کان میں رس نہ ہو تو پھر چس نہیں آئے گی۔ اس لیے عشق کی کہانی ہے، اس کو عشق سے سنیں۔ اب نظر صدیق کی چہرہ حضور کا، ہمارے ایک ڈیرہ غازی خان کے ایک شاعر تھے، وہ کہتے تھے جے آوے جے مین اگر جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ، جے کدے یار تیری اکھ دے آنگن وچ آ جائے پھر کی کر، جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ انج نوٹی اکھ، بڑی پیاری ادائی اس نے کی، انج بند کریں اکھ نوٹی اکھ، اکھ بھالنی نہیں، یعنی یار اکھ دے پنجرے وچ آ گیا ہے، ہن کواڑ بند کر لے، جے آوے اکھ دے ویڑھے وچ نوٹی اکھ، اکھ بھالنی نہیں، او آکھے، یعنی یار تے ہن پھس گیا نا اکھ وچ، ہن او کی آکھے گا، او آکھے بھال، او آکھے اکھ دے دروازے کھول، او آکھے بھال، بھال مین کھول، او آکھے بھال بھلیندہ میں، یعنی او آکھے، یہ لفظ ایک ہے معنی دو ہیں، او آکھے اکھ کھول تے میں تینوں زیارت کرویندہ، او آکھے بھال بھلیندہ میں کرے منتاں لکھ، اللہ او چم چم پلکاں پیار کرے، او پھر بوسے دے تیریاں پلکاں نو کھول دے، کھول دے، تو اکھ بھالنی نہیں متا اشتر ہجر تو خیر آوی، یہاں رکھنی رکھ اکھ بھالنی نہیں۔ اے صدیق دیاں یاشیاں، اے مزے اور کسے نو لبے ہی نہیں، اے لطف صرف صدیق کے حصے میں رہے، یہ صرف صدیق ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اہل عقل اور اہل علم کا اپنا پیمانہ ہے، اہل درد کا
یہاں پر اہل درد کہتے ہیں کہ یہ غار، یہ یار، یہ رات، یہ ملاقات، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس لیے تاکہ دشمنوں سے چھپ چھپ کے جائیں، تو وہ سوال کرتے ہیں کہ اگر صرف چھپنا ہی تھا تو جب نبی پاک نکلے تھے اپنے گھر سے ایک مٹھی خاک ڈالی اندھا کر کے نکل آئے، تو آگے بھی مٹھی ڈالتے اندھا کر کے چلے جاتے، اگر اندھا کر کے چلے جاتے صدیق کی حسرتیں پوری نہ ہوتی۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ پلاننگ ہوئی کہ آج یار کے ارمان پورے کریں گے، ورنہ جو رب وہاں سے لایا وہ یہاں سے بھی۔ آگے بھی غور کریں نا، جب اونٹنی پر پیچھے سراقہ بن مالک آیا اور اس نے اپنے ہاتھ میں تیر تلوار کمان بھی تھی، اور جو ہی اس کے گھوڑے نے چھلانگ لگائی، سرکار نے ایک نظر ڈالی میرے رب کی طاقت کہ اس کا گھوڑا گھٹنوں تک مٹی میں غرق۔ تو جو رب وہاں روک رہا ہے، بریدہ اسلمی 70 بندہ لے کے آیا، لیکن وہ 70 کا 70 کلمہ پڑھ گیا اسی سفر میں جب، اور اسی غار کے اندر، اب ذرا کان کھول کے رکھنا، اسی غار کے اندر امام علوی نے سیرت علویہ میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت ابو بکر نے پہلے تو ادھر، یعنی ابھی بیٹا نہیں آیا، بیٹیاں نہیں آئیں، لمبا سفر، سرکار کو اٹھا کے لائے، جب غار میں حضور کو سلایا، پیاس شدید لگی، سرکار نے پوچھا ابو بکر ٹھیک ہیں؟ کیا اور تے ٹھیک ہیں؟ پیاس لگ دی پئی ہے، پیاس لگی ہے، اب پانی ہے نہیں، پیچھے آنے والوں نے ابھی آنا ہے، پیاس لگی، سرکار نے فرمایا وہ دیکھ غار کے بالکل صدر میں چشمہ ہے، اٹھ پانی پی لے۔ اب صدیق ہمارے جیسے مرید تو نہیں تھے، وہ تو پکے مرید تھے، اٹھ کے دیکھا چشمہ بھی ہے، پیا پلٹے، فرمایا کنجدہ پانی ہے، آکھیا رنگ سفید سی، مٹھا شہد ورگا سی، خوشبو کستور دیے، ایک کرامت میرے حضور دیے۔ غار کے اندر ہیں، جب آ گئے نا کافر غار کے اوپر آ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اوپر دیکھا تو ان کی باتیں سننے لگے، وہ ایک دوسرے سے جو باتیں کر رہے تھے، تو خوفاً علی رسول اللہ، حضور کی زندگی، حضور کی جان کا خوف ابو بکر کے دل میں آیا اور پھٹ لگے رونے، اور رو کے کہا یا رسول اللہ اگر یہ اپنے پاؤں پہ نظر کریں سیدھے ہم پہ نظر آئے گی۔ سرکار نے فرمایا یہ ادھر سے آئیں گے ہم ادھر سے جائیں گے۔ اب حضور نے ایسے اشارہ کیا نا، ہم یہ ادھر سے آئیں گے، لَذَهَبْنَا هَاهُنَا، ہم ادھر سے جائیں گے۔ امام علوی کہتے ہیں کہ ایسے جو اشارہ کیا حضور نے تو غار کے اندر سے دروازہ کھلا ہوا ہے اور دریا غار کے ساتھ لگا ہوا ہے، بیچ میں سفینہ تیار کھڑا ہوا ہے، فرمایا ہم ادھر سے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک میں اشارہ ہے ایدہو
بے جنود لم تروہا، اللہ فرمایا او مکے دے کافر اپنی آرمی لے کے آئے سن، اساں بھی اپنی آرمیاں نو الرٹ کر دیتا سی۔ اللہ دی آرمی ہے یہ نا، کتے مکڑی، کتے کبوتر، کتے درخت، کتے سفینہ، کتے پانی، سبحان اللہ۔ اور یہ ہے انزل اللہ سکینتہ علیہ، قرآن مجید کہتا ہے ہم نے ابو بکر کے دل پر اطمینان، سکون، چین، قرار کا بادل برسا دیا، کیونکہ حضور تو قرار اور چین اور سکون کا طمانینت کا پہاڑ تھے، آپ کو فکر تھی نہیں۔ جس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اگر اپنا پاؤں دیکھیں گے تو ہمارے اوپر نظر پڑے گی، اس لیے رو پڑے، سرکار نے فرمایا لا تحزن۔ یہ حزن اور خوف کا فرق یہ ہے، خوف ہوتا ہے کسی اور کا اور حزن ہاں خوف ہوتا ہے اپنی جان کا اور حزن ہوتا ہے یار کی جان کا۔ تو اللہ نے یہی لفظ میں ہی مسئلہ حل کر دیا، فرمایا میرے یار دی فکر نہ کر، لا تحزن، ساڑی فکر نہ کر، کیوں کہ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، اللہ کا ساتھ ہو جانا، اللہ کا ساتھ ہونا، اور پھر نبی بولے اور قرآن کی زبان، یہ کوئی جھوٹا وعدہ تھوڑا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق یہ سن کے بھی روئے، کیونکہ وہ اللہ کی معیت کی منزل سے واقف تھے، اور پوچھنے لگے اللہ ہو معنا، اللہ میرے بھی نال ہے، تسی تے نبی ہوئے تے میں تے ایک توڑا غلام ہویا تے میرے بھی نالے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا نعم، اللہ جیوں میرے نالے بالکل اوے تیرے نالے۔ اللہ حضرت ابو بکر جب سنانا کہ اساں بھی اتھے پڑ گئے کہ اللہ، تو رو پڑے، بکا ابو بکر، ابو بکر رویا کہ میں بھی یہ شان پا لئی کہ رب میرے بھی نال ہے۔ تو حضرت ابو بکر روئے، حضرت حسن بصری یہ بیان کر کے رو پڑے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں روئے؟ کہا ابو بکر جو روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میرے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے، کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت میں اسے سنا کے روں، وہ مجھے سنا کے روئے، میں ہوں بے وطن مسافر۔ کیا سریکی میں کہتے ہیں رواں ڈھول دا رول ونجن، یا جند جنجال کو رواں وس دے ویلے کوں، یا اج دے حال کو رواں، سنج سالی بر بھانے کو، یا رول گئے مال کو رواں، تارک کل نہیں کتنے کالن کہہ کال کو رواں۔ اے خطیب صاحب آگے آ جاؤ، حضرت ادھے آگے آ جاؤ، سجے پاسے، ماشاءاللہ۔ نہیں تسی سارا ٹارگٹ ہوتے، تسی بھی سامنے نہیں تھے، پھر
تیر مارن دا پتہ تاں لگدا ہے جے سامنے کوئی چین ماڑی ہوئے تے خطیب صاحب ساری چین ماڑی نے تسی بھی سارے بسم اللہ لیکن کیونکہ جیڑا چوکھا سمجھدا ہوئے ادو فیضی صاحب نے ادو تسی سارے ہو پر ذرا تھوڑا جا بندہ کدے ویلے کوئی اوکھی گل بھی آ سکتی ہے جیڑی تیر ٹھیک جا کے اتھے لگدا ہے کیوں جی صدیق اکبر روئے کس بات پہ کہ رب میرے بھی یہ معیت خاص ہے جو میرے نبی کو صرف حاصل تھی دوسرا کائنات میں بندہ ابو بکر ہے جس کو یہ معیت قرب خدا حاصل ہوا اور اتنا بڑا قرب تھا جب حاصل ہویا صدیق رویا ایک ہی ہویا کہ میں بھی تواڈے نال ایک گلاں تے آپاں سعود شادی حال کرنی ہے پر ہن بھی کر لیندے ہیں کیونکہ تسی اتھے آوندے جو نہیں سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر تو نکلے جیسے حضور مکہ چھوڑ کے چلے حضرت موسیٰ مصر چھوڑ کے چلے اللہ نے فرمایا چل موسیٰ تو بھی اور اپنی قوم کو بھی نکال اور یہاں حضرت ابو بکر کلے انہاں دے نال 6,20,000 صحابی کنے وہ سارے صحابی ہوئے نا جڑے حضرت موسیٰ دے نال 6,20,000 بندے نو لے کے ٹور پے تے پچھو فرعون نو پتہ لگا کہ اپنے کمی کام لیندے سن انہاں دے کولوں بنی اسرائیل کولوں قبطی نوکر بنا کے رکھیا ہویا سی چل برتن دھو چلو جھاڑو دیو چلو اے کرو وہ سارے جو ٹر پے تے موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل دے کنارے تے پہنچ گئے پچھوں 12 لاکھ تو بھی وڈا لشکر لے کے ہتھاں وچ تلواراں تے گھوڑے تے دڑ دڑ او جیڑے ویلے ویکھیا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے صحابیاں انہاں آکھیا موسیٰ گھر مرن دینا سی مروایا ہی کتھے آ کے ظالمہ اے فرق اے انہاں کالیانوں پتہ نہیں اسے واسطے آدن سارے نبیان دے صحابہ ایک پاسے مدینے آلے دے یار ایک پاسے انہاں بدبختانوں پتہ ہی نہیں کہ نبی کے صحابہ کس شان والے ہیں ہون ذرا کمپیریزن میں کرن لگا ہون ذرا تولنا پھر بولنا 6 لاکھ کو تھوڑی کتھے 6 لاکھ تے کتھے 313 اور 313 جدو نکلے سن نا انہاں ہی آکھیا سی انہاں آکھیا اشارہ کر سمندراں وچ کد جاواں گے تو سونے ہاں تو آرڈر تے کر اور پھر انہاں کر کے وکھایا پر انہاں اندر دے کالیانوں سمجھ نہیں ہوئے جو کالے تائیں تا رب آدھا کہ اپنا سینہ پٹن جو کٹن کے انہاں نو چس آ جاوے 6,20,000 صحابی موسیٰ علیہ السلام کے جب دیکھا نا تو دھاڑ نکلی حضرت موسیٰ کی قوم کی کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ موسیٰ پھڑے گئے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ اسی پنجابی اچ پہ آخد ہم پکڑے گئے وہ پہنچ گئے آگے اس تفاسیر میں کہنے لگے اگر تو مروانا ہی سی سانو گھارے چی مرن دین دو آکے مروایا ہی تے کہ انہا گھر تو تے لگ دے سانو ڈبو کے مرواؤں ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا ایک کدے نہیں ہونا یہ نبی کا یقین ہے
لیکن وہ مدینے والے تھے جو نبی کے یقین میں رنگے ہوئے تھے. اے موسیٰ علیہ السلام دے صحابہ نے انہاں آکھیا کہ پھڑے گئے, انہاں کہ کلا انج کدے نہیں ہونا. اگے کیا کیا انہیں اے دے اتے غور کرنا ہے, کہا اِنَّا مَعِيَا رَبِّي سَيَهْدِينَ, بے شک میرے ساتھ, اس لفظ تے غور رکھنا, میرے ساتھ, معیا میرے ساتھ, ربی میرا رب ہے, میرے ساتھ میرا رب ہے. انہاں کہا تیرے ساتھ تو تیرا رب ہے تے اسی ساڑی تے جان پھسی تے تو آدھا ہے میرے ساتھ میرا رب ہے. اتھے 6,20,000 کلیم اللہ دا تے لا دیتے. انہاں کہا میرے ساتھ میرا رب ہے. اتھے ایک کوئی صدیق نبی نہیں آکھیا ابو بکر فکر نہ کر میرے نال میرا رب ہے, بلکہ آکھیا تیرے نال بھی میرا رب ہے. یہ شان صدیق, یہ صدیق اکبر کی شان ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا نقشبندی فرماتے ہیں کہ یہ فضیلت صدیق ہے کہ جیسے رب نبی کے ساتھ ویسے صدیق کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام آکھیا میرے نال میرا رب. ان سوال اٹھتا ہے موسیٰ علیہ السلام بے وفائی کیتی اپنی صحابہ نال تے 6 لاکھ بندے نال. انہاں کیا بے وفائی نہیں کیتی, ٹھیک کیتا. انہاں کیا ٹھیک کیوں کیتا؟ انہاں کیا اتھے ویکھیں تینو صدیق دا پھر شان نظر آئے گا. حضرت موسیٰ نے پیچھے نظر ماری 6,20,000 ہے, لیکن ان میں قارون جیسا غدار بھی ہے, سامری جیسا نامراد بھی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اگر کہہ دیتے ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے تو سرٹیفکیٹ مل جاتا قارون کو کہ تیرے ساتھ بھی رب, سامری نامراد کو بھی مل جاتا تیرے ساتھ بھی رب. موسیٰ علیہ السلام آکھیا انہاں منکرانوں میں سرٹیفکیٹ قرب خدا دا دینا ہی نہیں, تے جے نہیں دینا تے بالکل نہیں دینا. پر رب دے نبی نے غار دے وچ صدیق نو سرٹیفکیٹ دیتا. پتہ نہیں میں سمجھا سکیاں کہ نہیں. سرٹیفکیٹ دیتا کہ تیرے ایمان دا سرٹیفکیٹ بھی اے وے, تیری صحابیت دا سرٹیفکیٹ بھی اے, تیرے جنتی ہون دا سرٹیفکیٹ بھی اے, تے ساڑے یار ہون دا سرٹیفکیٹ بھی اے کہ ان اللہ معنا. جب حضرت ابو عبیدہ شام میں جہاد کر رہے تھے تو شام سے آرڈر ملا کہ ہمس کا شہر چھوڑو آگے نکلو. آپ نے ہمس کے شہر کے یہود بھی تھے, نصارہ بھی تھے, آپ نے جتنا بھی جزیہ لیا ہوا تھا سارا واپس کیا. کہا ہم جا رہے ہیں, ہم تمہاری حفاظت کر نہیں سکتے, جو حفاظت کرنے کے لیے ہم نے تھوڑے سے پیسے لیے تھے وہ تم رکھ لو, کیونکہ ہم حفاظت جب نہیں کر سکتے تو یہ بھی نہیں رکھ سکتے. انہوں نے پہلی مرتبہ یہ انصاف دیکھا تو اپنی مقدس کتابیں اٹھا کر حضرت ابو عبیدہ کے پیچھے چل پڑے. تینو واسطہ تورات دا, تینو واسطہ انجیل دا نہ جا.
یہ ہے اسلام. نہ جاؤ. کبھی فاتحین کو بھی یوں لوگوں نے کہا, وہ قبضہ کرن والے نو کہا تو نہ جاؤ. انہوں نے کہا ہمیں مجبوری ہے, ہمیں آرڈر ملا ہے مدینے سے, چھوڑ دو یہ شہر. تو انہوں نے کہا اچھا جا رہے ہو, واپس پلٹ کے آنا, ہم پھاٹک بند کر رہے ہیں, اپنے یہود و نصارہ کے جرنیلوں کے لیے یہ گیٹ نہیں کھلیں گے, تم پلٹ کے آؤ تو گیٹ کھل جائیں گے. حضرت امام مالک کہتے ہیں کہ پھر کہتے تھے جب ان سے پوچھا گیا یہ تو مسلمان ہیں, تمہارے دین کے مخالف ہیں, ان کو تم ویلکم بھی کرتے ہو, جاتے ہیں تو روتے ہو, تو آگے انہوں نے کیا کہا, واللہ ان ہؤلاء لخیر من الحواریین, یہ جو محمد کے ساتھی ہیں یہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ سے افضل بھی ہیں, اعلیٰ بھی ہیں, کمال والے, شان والے. عیسائیوں کو سمجھ آ گئی, پر کچھ کلمہ پڑھنے والوں کو, یہ ڈرامہ باز مسلمانوں کو سمجھ نہیں آئی کہ محمد عربی کے صحابہ کیسے ہیں. عیسائی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں سے خیر من الحواریین. مزہ تے تائیں غیر پرلے دھڑے دا بندہ آکھے جی یہ بندے ٹھیک نے, اپنی جماعت تے آدھی رہندی ہے, وہ جماعت دوجے آندی تے او دھڑا پرلا, وہ آکھے جی آپاں ٹھیک ہیں پر وہ ساڑے کلو چوکھے ٹھیک نے. بات ہو گئی نا ثابت. اور پیچھے یہ جو چلے ہیں ہمس سے, ان کی کلید چابی کس کے پاس ہے؟ کہا وہ ابو بکر ہے. اگر یہ خیر ہیں تو ابو بکر ان سے بھی مڈ تکڑا ہے, قلعہ مضبوط ہے. ان اللہ معنا. ایک تریجا نکتہ بھی آ گیا, وہ ہے میرے نبی اور حضرت موسیٰ میں فرق. اسی آیت میں نبی پاک نے حضرت ابو بکر کو کہا لا تحزن ان اللہ معنا. ہن ایک ایک لفظ تے تساں کن کھول کے غور کرنا ہے. حضور نے فرمایا ان اللہ معنا, انہ پہلے پھر آ گیا اللہ, تو لفظ ہوگا اللہ معی, اللہ میرے ساتھ ہے. حضرت موسیٰ نے کیا کہا, معی ربی. اے وال جتنا بھی فرق پہ جائے تے گل کتھے دی, زیر زبر بھی الٹ پلٹ ہو جائے تے گل کتھے دی کتھے چلی جاندی ہے, لفظ اگے پیچھے ہو جان گل کتھے دی کتھے. یہاں حضور نے اللہ کا نام پہلے رکھا, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ. حضرت موسیٰ کا مقام محمدی نہیں تھا, اس لیے پہلے کہا مائی میرے ساتھ ہے, پہلے اپنا ذکر پھر رب کا ذکر. یہی فرق مراتب ہے. نہیں سمجھ آئی؟ بسم اللہ کا ترجمہ کرتے ہیں لوگ. شروع کرتا ہوں, شروع پہلے آ گیا, کرتا بھی پہلے آ گیا, ہوں پہلے آ گیا, پھر آیا اللہ دا نا. یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے, لیکن ایک بندے نے ترجمہ کیا اللہ کے نام سے شروع. گل کتھے دی کتھے چلی گئی, کیونکہ دعویٰ ایسی کہ ہر چنگا کم برباد ہو جاندہ ہے جڑا اللہ دے نا تو شروع نہ ہوئے. تے ترجمہ بھی چنگا کم سی, تے ترجمہ کرنا لیاں دعویٰ تے کیتا کہ ترجمہ کرانگے تے اللہ دے نا تو شروع کرانگے,
لیکن جڑے ویلے ترجمہ کیتا تے الٹا کام ہو گیا، شروع کرتا ہوں، واہ ترجمہ کرنے والے تو کڈ کھتے نہیں ظالماں دھوں۔ دعوت ایسی کہ اساں نیک کم شروع کرانگے اللہ دے نا تو، تے ترجمہ نیک کم اس تو وڈا کیڑا نیک کم ہے؟ سارے مودودی صاحب بھی، فلاں صاحب بھی، تھانوی صاحب بھی، تو محمود الحسن صاحب بھی، پوری ٹیم نے ترجمہ کیتا شروع، تے ساڑیاں کتاباں لیاں بھی پہلی جماعت تو لے کے 10ویں تک شروع کرتا ہوں۔ ایک بندے نو یہ عقل آئی کہ کام تے اللہ دے نا تو شروع کرنا سی، انہیں پھر کیتا، انہیں آکھیا ظالم دے ہو پترو گل کئی پہ کر دے ہو، ترجمے الٹے کیتی جان دے ہو، انہیں آکھیا اللہ کے نام سے شروع۔ موسیٰ علیہ السلام آکھیا اِنَّا مَعِيَا، بے شک میرے ساتھ رب ہے۔ کملی والے آکھیا اللہ مائی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ موسیٰ کی اپروچ اور ہے، کلیم اللہ کی اپروچ اور ہے، محمد الرسول اللہ کی اپروچ اور ہے۔ تو جس طرح حضرت موسیٰ میں اور میرے نبی میں فرق ہے، ایسے ہی حضرت موسیٰ کے صحابہ میں اور میرے نبی کے صحابہ میں، سبحان اللہ۔ تو حضور نے فرمایا ابو بکر فکر نہ کر، غم نہ کر، ان اللہ معنا۔ اور اب قرآن پاک میں ہے یہ سورۃ توبہ میں اللہ فرماتا ہے انزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ نے سکون چین قرار کی چادر تان دی ابو بکر پر۔ کیا شان ہے۔ مزے کی بات یہ ہے جتنی بھی قرآن کی آیتیں ہیں جیڑی پڑھو اتھے ہی ٹنگ اڑا لین گے جی اس میں حضرت علی بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ اے واحد آیت ہے جتے ٹنگ کسے نہیں اڑائی، اتنا سارے آنکھیں آئے کہ اتھے ابو بکر ہی ہے۔ کیوں کہا سان یسنین اذ ہما فی الغار، کیونکہ ایک کوئی مسئلہ غار دا اوئی مسئلہ سرکار دا، اتھے ہی جلوہ یار دا۔ اتھے غار وچ نہ عثمان نہ عمر نہ مولا علی، کلی گلی سواری بالکل انج چلی۔ یہ شان ابو بکر۔ یاد رکھیں ایک کی شان بیان کرنے سے دوسرے کی گھٹتی، یہ بھی عذاب ہے نا لوگاں نو۔ ہن اج ابو بکر صدیق دی شان بیان ہو رہی ہے تے ہو سکتا ہے کسے دے متھے تے چیونٹی چلنی شروع ہو جائے۔ یہ صدیق ہے۔ اور یہاں پر حدیث پاک میں آتا ہے جب حضرت ابو بکر نے خوف کا اظہار کیا حضور پر کہ میرے محبوب کو، کیوں کہا کہ میں گیا تو اکیلا، آپ کو کچھ ہوا تو حالہ قاتل امہ، پوری امت گئی، اور صرف امت نہیں دین گیا، اس لیے مجھے فکر ہے تو جانے تمنا تمہارا ہے۔ لیکن چین سکون کیسے رب رسول نے دیا ابو بکر کو؟ فرمایا ما ظنک بے اثنین اللہ ثالثہما۔ ابو بکر او ان اللہ مانا تے قرآن ہے، ہن حدیث نبی پاک فرمایا ابو بکر او تیرا کی خیال ہے انہاں دو بندیاں دے بارے چ جنہاں دا تریجا رب ہوئے؟ ہن دس اسمانوں بھی سرٹیفکیٹ آ گیا تے مدینےوں بھی آ گیا۔
ما ظنو کا بے اسنین انہاں دو دے بارے چ ابو بکر تیرا کی خیال ہے؟ اللہ ثالثہما اللہ جنہاں دا تریجا ہوئے. کیا چین دیتائی، کی قرار دیتائی، کی سکون دیتائی. صدیق نو چین آیا کہ نہیں آیا؟ قرار آیا کہ نہیں آیا؟ آیا. ما ظنو کا بے اسنین اللہ ثالثہما. یہاں پر وہ بات ہے نا، میں نے شاید پچھلے جمعے پتہ نہیں کی کہ نہیں کی، اگر کی پھر توانو کی توانو کی یاد ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. سانے یس نینے تے آپا کڑے سر ایک گورنمنٹ آف پاکستان دے نوکراں، اساں مدینے آلے دے نوکراں تے او دیاں گلاں کریں گے، مڑ مڑ کریں گے. تے نالے قرآن دی گل ہے کیا کیا سانے یس نینے دو میں سے ہے نا کہ اذ اخرجہ الذین کفروا جب کافروں نے اسے نکالا، یعنی نبی پاک کو. کسے نکالا؟ نبی پاک کو. حدیث پاک بھی ہے جب حضور رات کو مکہ چھوڑ کے نکلے نا تو آپ ایک چڑھائی پہ چڑھے، چہرہ مکے کی طرف کر لیا اور فرمایا مکہ روئے زمین پر تو مجھے پیارا تھا، اگر یہ تیرے مکے والے مجھے نہ نکالتے میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، مجھے مجبور کر دیا، میں تجھے چھوڑ کے جا رہا. دل پہ پتھر رکھ کے حضور مکہ چھوڑ کے نکلے. تو اب قرآن بھی یہی بتا رہا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا جب کافروں نے اسے یعنی نبی پاک کو نکالا. اب کیا کیفیت ہے؟ کہا سان یسنین جب وہ دو میں سے دوسرے تھے. دو میں سے میاں صاحب بیٹھے نے، ادھے قبلہ خطیب صاحب بیٹھے نے، ٹھیک ہے، ادھے وچ برخوردار عمران بیٹھا ہے یا بٹ صاحب بیٹھے نے. ایک بندے ہو گئے تین، اچھا چار چار، ٹھیک ہے. نہیں تسی ٹھیک پہنچے، اچھا تسی جاگ رہے ہو، میں سوتا ہوں. زندہ ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے. تو اب مثلا یہ تین آدمی میں تصور کر لوں کہ یہ جناب میاں صاحب ان تین میں سے تیسرے ہیں. کیا کہا میں نے؟ تین میں سے تیسرے. تو یہ ترکیب ایسی کمال ہے کہ میاں صاحب تین میں بھی شامل ہیں اور تیسرے بھی ہیں. جے تسی دہی کھا کے نہیں آئے تھے تو انہوں سمجھ آ گئی ہونی. اے تین میں سے اب دو کر لیں کہ یہ بٹ صاحب ہیں، یہ ریاض صاحب ہیں، یہ دو ہیں، اور یہ بٹ صاحب دو میں سے دوسرے ہیں. تو نتیجہ کیا نکلا؟ یہ دو جو میں نے کہا ان میں بھی یہ شامل ہیں، دوسرے بھی ہیں. رب نے ترکیب ایسی کی قرآن میں کہ صدیق کو اٹھا کے عرش کے پار کر دیا ہے. کہا میرا نبی یہ وہ سونا ہے جو دو میں سے دوسرا ہے. اب دو میں سے دوسرے کا مطلب کیا ہوا کہ ابو بکر اور میرا نبی دو بھی ہیں اور میرا نبی دوسرا بھی ہے. یہ جو یگانگت، موافقت، وحدت، ایک بیک، ایک انج دے ایک بیک نے
انہاں نو ویکھو وجود تے دو نے پر وچوں ایک نے رانجھن تے میں خواجہ فرید کہتے ہیں رانجھن تے میں جوڑ کو جوڑوں ہیر آکھ دی پئیے کہ اسانو تسی وقت سمجھ دے ہو اے رب سانو بنایا ہی ایک دوجے واسطے سی رانجھن تے میں جوڑ کو جوڑوں جوڑ جڑے دا جوڑ اے ہن تسی پکے صوفی بنو تانوں سمجھ آوے انہوں آکھ دینے رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی سارے آکھو میں نو دی دو رانجھا تے ہیر نہ آکھو کوئی اپنا آپ میں جس تے ونجایا تے میں بن گئی ہوئی سانے یاسنین اب یہاں ذرا تھوڑا سا غور کرنا ہے دو میں سے اللہ نے فرمایا دو میں سے دوسرا پوری تاریخ نبوت میں صدیق اکبر دوسرے رہے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں ہمت او کشت ملت را چوابر کہ ابو بکر ملت دی کھیتی واسطے برس دے ہوئے ساون دے بادل دی طرح ہے ہمت او کشت ملت را چوابر ثانی اسلام غارو بدرو قبر ابو بکر اسلام میں بھی ثانی بدر میں بھی ثانی قبر میں بھی ثانی ہم کہتے ہیں حشر میں بھی ہر جگہ پہ ابو بکر ثانی لیکن اتھے سمجھی میرا جانی اتھے رب آکھیا میرا نبی ثانی اصل سوال یہ ہے کہ پہلا نمبر پہلا ہوندا ہے نہیں سمجھ آئی دوجا نمبر پھر فسٹ ہے کیوں جی سیکنڈ ہے تو یہاں ثانی نبی پاک کو بولا گیا تو بظاہر ہماری عقل صدا لگا رہی ہے یا اللہ میرے نبی کا مرتبہ تو نے کہیں گھٹا تو نہیں دیا میرا نبی تے اول نمبر ہے تے تو ہی تے ثانی آنکھ دیتا ہے انہیں آکھیا ذرا ٹھہر ذرا رک شور نہ پا ذرا عقل نو دوڑا اج اساں سفینہ دے دیتا ہے ابو بکر دے ہاتھ وچ مطلب کی کہ ساڈا یار اج بنے گا مہمان تے ابو بکر تو بن جا میزبان تے ساڈے یار نو نہ بھوک لگے نہ پیاس ستاوے نہ تتی ہوا آوے اج انہاں دی سواری بھی تیرے ذمے انہاں نو غار تو مدینے تک پہنچانا بھی تیرے ذمے انہاں دی حفاظت بھی تیرے ذمے انہاں دا پینا بھی تیرے ذمے انہاں دا کھانا بھی تیرے ذمے اج یار نو کوئی فکر نہیں ہونی چاہی دی سفینہ تیرے حوالے چپو تیرے حوالے کھیون ہار تو ہے اج خدمت دی دنیا میں جو تو پہلے
خدمت نوکری دے وچ تو پہلے تے دوجا جڑا بیٹھا ہے او ہن سکون کرے گا، آرام کرے گا۔ اسے واسطے حضرت ابو بکر نے کندیاں تے چایا، غار نو صاف فرمایا، ڈنگ تے ڈنگ کھایا۔ جدوں حضور نو گود وچ سمایا تے پوچھیا تساں تھک گئے ہو؟ نہیں سمجھ آئی؟ تے میں اسے گل تے پچھلے دفعہ تقریر مکائی سی، تساں تھک گئے ہو۔ ہن زور میں لا رہا کہ تسی لا رہے ہو؟ نہیں آکھو تسی کیسی لا رہے ہو؟ بدیانتی کردیاں کیڑی دیر لگتی ہے؟ جناب زور میرا لگ رہا ہے، پسینہ مینوں آ رہا ہے، تے میں تواڈے کول پوچھاں کہ میرے پیارے پیارے مقتدیو، میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سامعین، تسی تھک بڑے گئے ہو، ذرا سو لو تے تسی بھی اللہ دا نام لے کے اتھے ہی باہاں سرانا بنا کے سو جاؤ۔ عجب گل نہیں ہو گئی؟ حالانکہ چاہیدہ یہ ہے کہ تسی آکھو جناب تسی تھک گئے ہو، تساں تقریر کر رہے ہو، تسی زور لا رہے ہو، تہاڈی رگ رگ دا خون خرچ ہو رہا ہے، لیکن تسی ایک لفظ بھی نہ آکھو تے پھر کچھ گل ہے نا؟ پھر گل یہی ہے کہ رب آکھیا آج یار نے صرف آرام ہی کرنا ہے، آج صدیق مجھے گردش فلک سے نہیں احتجاج کوئی، متاع جان و دل ہے تیری زلف کے حوالے۔ میرا نبی ثانی اس لحاظ سے نہیں کہ مرتبے میں ثانی ہے، مرتبے میں تو کائنات میرے نبی سے ہیچ ہے، لیکن ثانی اس لیے ہے کہ سارے کم صدیق تیرے ذمے۔ اسی لیے نبی پاک جب غار کے اندر لیٹے ہیں تو اب کھانا کون لایا؟ صدیق کی بیٹیاں لائیں۔ اور آپ کو پتا ہے صرف کھانا لے کے آنا، آپ جتنے حضرات بیٹھے ہیں سارے بچوں والے ہیں، بیٹیوں والے، کوئی آدمی اپنے دوست کے لیے اور دشمنوں کے اس چنگل میں بلکہ جنگل میں جہاں تلواریں ننگی ہیں، زہر میں بجھا دی گئی ہے اور 100 اونٹ دا پہ لگا دیا گیا ہے کہ جو محمد عربی کی خبر دے گا، جو پکڑ کے لائے گا اسے 100 اونٹ ملے گا۔ اب آدم بو کرتے پھرتے ہیں مکے والے، اس حال میں کوئی نوجوان بچیوں کو اس محبوب کے لیے کھانا سر پہ رکھے اور کہے کہ 3 میل یہ 1 میل پہاڑ پہ چڑھنا ہے، رات اندھیری ہے، اپنی جوان بیٹیوں کی عزت جان کون داؤ پہ لگاتا ہے؟ رب نے فرمایا لگائے گا، الہی کون؟ فرمایا ابو بکر جو ہے۔ زبانی کہنا سوکھا ہے، لانیاں سوکھیاں نبھانیاں اوکھیاں۔ پوری تاریخ انسانی میں مجھے بتاؤ کہ کسی نبی کے صحابی کی اولاد یوں اپنے نبی کے اوپر قربان ہو رہی ہے، یہ صرف صدیق ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو جہل پوری پلٹون لایا، آ کے ہمارا دروازہ کھڑکایا، اور لفظ بی بی کے حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہے کہ ابو جہل
کانا فاحشن خبیثن، ابو جہل فاحش آدمی تھا، زبان کا گندا، آنکھ کا گندا، ہاتھ کا گندا اور خبیث پلید آدمی تھا۔ اتنا بی بی کے الفاظ، ساری کہانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دروازہ کھڑکایا، بی بی کہتے ہم نے دروازہ کھولا، فوراً بولا کہاں گیا محمد عربی، کہاں گیا تمہارا باپ؟ ہم نے کہا تیرے باپ کا باپ بھی آ جائے، محمد عربی کا راز فاش ہے۔ وارث شاہ نہ مڑانگی رانجنے تو، بھویں باپ دے باپ دا باپ آ جائے۔ وارث شاہ نہ مڑانگی رانجنے تو، بھویں باپ دے باپ دا باپ آ جائے۔ ابو جہل تو پلید ہے، تو خبیث ہے، تیری زبان گندی، دے گالیاں۔ وہ گالیاں دیتا رہا، اس نے ہاتھ اٹھایا، بی بی کے منہ پہ تماچے مارے، اتنے حد تک کہ بی بی کے کان پھٹ گئے، جو کان میں تھے بندے وہ گر گئے، کان پھٹ گئے، کپڑے خون میں ہٹ گئے۔ اس کے باوجود ابو بکر کی بیٹیوں نے کھانا بھی پکایا، کھانا اٹھایا، اور جب کھانے کے اپنا اس برتن کو کپڑے میں ڈالا، کپڑے کا منہ باندھنا تھا، اپنا نتاق، اپنا کمر بند کھولا، کہا اس کی خیر ہے، اس کو چیرا، چیر کے باندھا، بی بی ذات النطاقین بنی اور کھانا سر پہ رکھا۔ رات کا اندھیرا، مکے کا پھیرا، اور نیچے کنکر پتھر نکیلے جو پاؤں میں چبھتے ہیں، لیکن یہ بے سود جا رہی ہے، نہ باڈی گارڈ، نہ محافظ، نہ انیس، نہ مددگار، نہ غمخار، اوے یہ ہے یار غار۔ اللہ اکبر۔ کھانا صدیق اکبر کی بیٹی 4 میل نکیلے پتھروں پہ چل کے، انہی راہوں پہ چل کر، اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ جب پہنچ گئی بیٹی، غار میں اترنے لگی، باپ کی نظر پڑی، بیٹی کے خون آلود کپڑوں پہ نظر پڑی، باپ کا کلیجہ پھٹا ہوگا، میری بچی خیر تو ہے، بابا خیر ہے، خیر ہے، یہ لہو کیسا، یہ خون کیسا؟ بابا ابو جہل نے منہ پہ تماچے مارے، او میری بچی کہیں تم نے بتا تو نہیں دیا؟ وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے، بھویں جان دا جندرا ٹوٹ جائے۔ اوے اکھی ویکھ کے مرد ہی چپ کر دے، بھویں چور ہی جھگڑا لٹ جائے۔ وارث شاہ پالی ہوئی چنگا، جیڑا وچھڑیاں نو کردہ جٹ جائے۔ حضرت ربیع بن انس آپ فرماتے ہیں ہم نے سارے نبیوں کی تاریخ چھانی، کسی نبی کے پاس ابو بکر جیسا یار نہیں ہے، نہ ابو بکر کا بدل ہے، نعم البدل کہاں، بدل ہی کوئی نہیں ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اے مرید ویکھ نہیں تے ابو بکر تک، پیر ویکھ نہیں تے مدینے اعلیٰ تک۔ پیر مرید صدیق اکبر سن تے پہلے یار پیارے، سانے یس نین حق جنا دے، سانے یس نین ازہما فی الغارے۔ لب پوری دنیا تینو نہیں ملے گا انج دا جان نثارے، ایک کلئی یارے۔
اجے ہے نے 3 منٹ میرے. سبحان اللہ. پچھلے جمعے والا آپ نے بھی کوئی وعدہ کیا تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد؟ ہن وعدہ نبھان دا آیا ویلا، پر انج نبھانا ہے جو صدیق نے نبھایا. ہن ماشاءاللہ سبحان اللہ، اے بے شمار ہے، کو پتہ ہی کوئی نہیں کنے ہزار نے. ماشاءاللہ واہ جی